میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہفتہ واری سنی اجتماع میں گزشتہ ہفتے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں۔ اگر کوئی اس مسلمان کا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، اگر اس حق کو ادا نہیں کرتا تو کل بروز قیامت حق تلفی کی سزا اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں آپ نے پہلے حق کے بارے میں سماعت فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ دوسرا حق کل جمعۃ المبارکہ میں نے بیان کے دوران بتایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، کہ کسی مسلمان کے بیمار ہونے پر اس کی عیادت کرنا، مزاج پرسش کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق رکھا ہے۔ یہاں بیمار کی مزاج پرسش کے حوالے سے ایک فضیلت بتا دوں کہ جب کوئی بندہ کسی بیمار مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مزاج پرسش کے لیے جاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے۔ اور جب وہ لوٹتا ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تیرا چلنا اچھا، تیرا جانا اچھا، مبارک ہو کہ جنت میں اللہ نے تیرے لیے ایک منزل مقرر فرمائی۔ یہ اس لیے بیمار کی عیادت کیا کرو، اور صرف بیمار کی طبیعت پوچھنے نہ جاؤ، بلکہ بیمار کو دعا دینے کے ساتھ ساتھ بیمار کی دعا بھی لو، کہ جن لوگوں کی دعاؤں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ قبول کرتا ہے، ان میں سے بیمار بھی ہے کہ بیمار کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اسے دعا کراؤ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا ہی چاہے، بھلا ہی چاہے، بلکہ برا سوچے بھی نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا جو بات کہنے جا رہا ہوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا برا سوچے بھی نہیں، برا گمان بھی نہ کرے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا للمؤمنین خیرا، مومن کے لیے بہترین گمان کرو، اچھا سوچو۔ اب اسی کو آج میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا تاکہ یہ حق بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی۔ ایک تو خونی اعتبار سے کوئی ہمارا بھائی ہوتا ہے کہ ایک باپ کے چند بیٹے، اب وہ چند بیٹے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، یہ تو ایک خونی رشتہ ہے۔ اور ایک ہے ایمان کا رشتہ، وہ خون کا رشتہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی خونی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی صاحب ایمان ہے
تو میرا مولا اس صاحب ایمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اللہ خود بھائی بنا رہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی. اور پھر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب دو بھائیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو صلح کراؤ، کمپرومائز کراؤ، دونوں بھائیوں میں جدائی نہیں رہنی چاہیے. یہاں میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی 3 لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. ایک وہ شخص جو صاحب علم ہو اور علم پر عمل کرے اور دوسروں کو علم و عمل کی دعوت دے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. ایمان آگ بجھانے آیا ہے، آگ لگانے نہیں آیا. جتنی بڑی آگ ہوگی ایمان اس بڑی آگ کو بجھا دے گا. حدیث کی روشنی میں عرض کروں سب سے بڑی آگ جہنم کی آگ ہے، لیکن اگر کسی سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت موجود ہے تو وہ صاحب ایمان جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو چونکہ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہے تو جہنم کہے گا اے غلام رسول تیزی سے گزر جا، تیرے سینے میں جو محبت رسول کی آگ جل رہی ہے اس سے کہیں میں نہ بجھ جاؤں. پتا چلا ایمان ہے ہی اس چیز کا نام جو آگ بجھا دیا کرتا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نظر. تو یہاں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مومنوں کے درمیان آگ لگانے کا کام کرتے ہیں وہ آگ میں جانے کا کام کرتے ہیں، اور جو مومنوں کے درمیان صلح کا کام کرتے ہیں وہ آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مسلمان کا بھائی بھی بتایا، قرآن نے بھی بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ خیر خواہی کے حوالے سے بھلا چاہنے کے حوالے سے فرمایا. اب آپ بخاری شریف کی حدیث سنیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے سب اچھا پسند کریں اور مسلمان بھائی کے لیے سب برا پسند کریں تو سرکار نے اس کے کامل مومن ہونے کی نفی فرما دی. مومن تو وہی ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی چاہتا ہے. اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو حضور کے ارشاد کی روشنی میں وہ کامل مومن نہیں ہے. اور آج مزاج بدل گیا. آج کا مزاج یہ ہو گیا میں سب کچھ میرے بھائی کو کچھ بھی نہ ملے. اس سوچ نے پوری دنیا سے ہماری ہوا اکھاڑ دی. ہم کہیں نہیں رہے، کہیں کے نہیں رہے. جب کسی مسلمان کا مزاج یہ بن جائے کہ یہ مجھے پسند ہے اللہ میرے بھائی کو بھی یہ عطا فرما دے اور اس کے لیے بھی وہی پسند کرے. اس کو میں چھوٹی سی نہیں ویسے تو بہت بڑی بات ہے قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں آپ اور ہم سب محفل میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں، ایسی بہت ساری محافل میں آپ جاتے ہوں گے، کوئی آتا ہے ہم اپنی جگہ سے سرکتے تک نہیں، اور قرآن کہتا ہے فَافْسَحُوا، اپنے بھائی کے لیے جگہ دے. اپنے بھائی کے لیے جگہ دے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ،
تو اپنے بھائی کے لیے کشادگی کر، اللہ تیرے لیے کشادگی فرما دے گا۔ مسلمان بے جگہ اس لیے ہوا کہ خود کے لیے تو جگہ کا سوچا، لیکن مسلمان کے لیے جگہ کا نہیں سوچا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھلا چاہنے والے کا برا، جو بھلا چاہتا ہے اللہ اس کا بھی بھلا کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ گن گن کے نہ دے، دینا ہے بن گنے تو دے دے، تو بن گنے بے حساب دے گی، مولا تجھے بے حساب عطا فرمائے۔ تو آپ بھلا چاہو مسلمانوں کا، اللہ آپ کا بھلا فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ خلافت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، آپ کے گھر کا چلتا کیسے ہے؟ آپ تو مسلمانوں کی اور رعایا کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ فرماتے پہلے سے بہتر چلتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا پہلے میرا کام میں خود کیا کرتا تھا، اب مخلوق کا کرتا ہوں تو اللہ اس سے بہتر کروا دیا کرتا ہے۔ سوچ بناؤ، یہ کس نے بتایا کہ آپ کسی مسلمان کا برا چاہیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا؟ یہ کس احمق نے بتایا آپ کو؟ کہاں سے یہ سبق سیکھا ہے آج کے مسلمان کہ یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ لٹ جائے، یہ بھکاری بن جائے، یہ سوچ کر آپ کا بھلا ہوگا؟ یہ کس احمق کی کلاس میں مسلمانوں نے سیکھا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی مسلمان کا بھلا چاہے اور اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کو میں حدیث سے سمجھا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی اس کی تکلیف کو دور فرما دیا کرتا ہے، بلکہ قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے ایک بندے کے اعمال کو جب دفتر کے اندر، اس کے دفتر کو میزان میں جب رکھا جائے گا تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ ان قریب قدرت کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا جانے والا ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے اور مشاہدہ فرمائیں گے اپنی امت کی اس پریشانی کو، تو رب سے عرض کریں گے مولا اسے بخش دے، تو رب فرمائے گا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو اس کی بخشش کے لائق ہو، تمہاری سفارش؟ تو اپنی جگہ پر سرکار عرض کریں گے ہاں مولا، یہ میرا وہی بندہ ہے، یہ میرا وہی امتی ہے، جب دنیا میں میرے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھتا تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دنیا میں یہ چلا کرتا تھا، چند قدم چلتا تھا، کوشش کرتا تھا، مولا آج یہ تکلیف میں ہے، میں اس کی سفارش لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور کی سفارش سے وہ بندہ جنت میں چلا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی کام؟ یہ فن اگر مسلمان کو آ جاتا تو آج مسلمان عورتیں اسٹریٹ لائٹ پر یا سگنل پر بھیک مانگتی ہوئی نظر نہ آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج کے اجتماع میں یہ سبق سیکھ کر کے اٹھو، کبھی کسی مسلمان کا برا نہ چاہو گے اور نہ برا کرو گے، جب بھی سوچو گے اچھا سوچو گے، اور جب بھی کرو گے بھلا کرو گے، پھر چاہے وہ آپ کے ساتھ کیسا بھی کرے۔ اب تھوڑا سا اضافہ کر دوں، چاہے وہ آپ کے ساتھ جیسا بھی کرے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اگر آپ کو یہ اسلامک بیان پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔